کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شروع۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو سید المرسلین پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اخلاص کی نیت اور ریاکاری کا انجام۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو نیت کے مطابق قبول کرتا ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہے تو چھوٹا سا عمل بھی بڑے بڑے انعامات کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں ریا دکھاوا شامل ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہے تو چھوٹا سا عمل کی قیمت نیت کے مطابق ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس پر مخلوق کی نظر ہو، بلکہ صرف خالق کی رضا مطلوب ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا، جب تک بندہ اپنے عمل کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اخلاص کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ میرے عزیزو، جب ختم یا صدقہ و خیرات کریں، قرآن پڑھیں یا مسجد کو عطیہ دیں تو یہ اللہ کے لیے کریں۔ اس کا اعلان اور پرچیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ اگر والدین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ محلے کے غریبوں کو، یتیم بچوں کو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہی اصل صدقہ اور ایصال ثواب ہے۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں، نیت خالص ہو اگر تو عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ خدا کے ہاں کسی کا ارادہ چھپا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو عمل چھوٹا ہو کر بھی بڑا ہے، اور اگر نیت دکھاوا ہے تو بڑا عمل بھی برباد ہے۔ قرآن میں وعید، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یعنی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ نیت خالص ہو اگر تو عمل زندہ رہے، ورنہ الفاظ کی محفل بھی حقیقت کھو دے۔ خدا کے واسطے کر لو اخلاص کی طلب، یہی ہے نجات کی، یہی ہے فلاح کی۔ سبب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے۔ پوچھا گیا، مرنے کے بعد کیسے؟ فرمایا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جنازے بڑے ہوں تاکہ دنیا دیکھے کہ واہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ یہی ہے دکھاوا، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو دیکھو، اپنی نیت کو پرکھو۔ اگر ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو تو چھوٹی سی دعا، چھوٹا سا صدقہ بھی مقبول ہے، لیکن اگر دکھاوا ہو تو بڑے بڑے چندے اور ختم بھی بیکار ہیں۔ حضرت علی، عمل کی قیمت نیت کے مطابق ہے۔ حضرت جنید بغدادی، اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے کرے۔ حضرت بایزید بسطامی، جب تک بندہ اپنے عمل کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اخلاص کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ قرآنی ہدایت، ان تبدوا صدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ البقرہ 278۔ یعنی اگر صدقہ ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص لاکھوں مسجد کو دے اور اعلان کرائے، ثواب ضائع۔ ایک غریب چپکے سے یتیم کو کھانا دے، اللہ کے ہاں زیادہ مقبول۔ خدا کے نام پہ دو، چھپ کے دو غریب کو، نظر نہ آئے جہاں، بس ہو نظر قریب کو۔ نہ شہرت کی طلب ہو، نہ ہو تعریف کا غم، بس اللہ کی رضا ہو، یہی کافی ہے یہ نعم میرے عزیزو۔
آج اپنے دل سے پوچھو، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں کیا وہ اللہ کے لیے ہیں یا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو نیت کے مطابق قبول کرتا ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہے تو چھوٹا سا عمل بھی بڑے بڑے انعامات کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں ریا، دکھاوا شامل ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، جو انسان کی پوری زندگی کو کامیابی یا ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ بندہ اگر کوئی نیکی کرے لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن کی روشنی اللہ تعالیٰ سورۃ البینہ میں فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کرے خالص۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ شہرت کے لیے، نہ واوا کے لیے، نہ دنیاوی فائدے کے لیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نیت ہو اگر خالص تو ذرہ بھی ہے کوہ طور، ریا ہو اگر شامل تو سجدہ بھی ہے بے سرور۔ ریا کا مطلب ہے کہ نیکی دکھاوے کے لیے کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخاف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف چھوٹے شرک کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاکاری۔ ایک صحابی نے نیت مخلوط کے بارے میں پوچھا کہ اگر کسی کی نیت جزوی طور پر اللہ کے لیے اور جزوی طور پر شہرت کے لیے ہو تو کیا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جب نیت میں شہرت شامل ہو تو وہ عمل خالص اجر کا مستحق نہیں رہا۔ تشریح: یہاں مقصد یہ ہے کہ نیت کا مکس ہونا عمل کا اجر ختم کر دیتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ جب تک نیت خالص نہ ہو ثواب کا تقاضا نہ کیا جائے۔ ایک قصہ سنائیں جہاں کوئی شخص رات کے اندھیروں میں خفیہ صدقہ دیتا۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اسی صدقے نے ایک یتیم کی زندگی بچا لی۔ پیغام: اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی نیتوں اور خفیہ صدقات کو جانتا ہے اور ان کا اجر انتہائی منان ہوتا ہے۔ ریا کے نفسیاتی اور اخلاقی اثرات بھی انسانی زندگی پر ہوتے ہیں۔ دکھاوا جھنجھلاتا ہے۔ انسان ہر وقت فکر شہرت میں مبتلا رہتا ہے۔ کیا کسی نے دیکھا؟ یہ اضطرابی کیفیت ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ عمل کی بقا: جب عمل لوگوں کے لیے ہو تو وہ ثبات نہیں رکھتا۔ تعریف بند ہونے پر عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ دل کی بیماری: ریا دل کو سیاہ کرتی ہے، عاجزی مٹ جاتی ہے اور بندہ اندر سے مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیت کی روزانہ اصلاح: صبح و شام اپنے اعمال کی نیت دل سے چیک کریں، کیا میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں؟ اگر کوئی شبہ ہو تو عمل کو دوبارہ خالص کریں۔ عمل کو چھپانا: صدقات، خیرات اور اہل خانہ کی خدمت کو پوشیدہ انداز میں کریں۔ قرآن نے یہی بہتر بتایا ہے۔ نفسیاتی خود شناسی: جب تعریف ملے تو دل سے کہیں الحمدللہ، اور پھر اپنا وزن چیک کریں، کیا تم تعریف کے بغیر وہی عمل؟ اگر نہیں تو نیت صاف کرنے کی کوشش کریں۔ 4. زیادہ عبادت تنہائی میں: بعض اوقات اپنے آپ کو الگ جگہ دیں، رات کا وراد، تنہائی میں دعا، یہی حقیقی اللہ سے ملنے کا موقع بناتا ہے۔ 5. صحبت صالحہ: ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو نیت کی خلوص پر تاکید کریں اور شہرت، نمائش کو ناپسند کریں۔ اولیاء اور علماء کی صحبت بہت فائدہ دیتی ہے۔ نیت خالص ہو، اگر تو ذرہ بھی گوہر نکلے، ریا ہو شامل تو کوہ گراں بھی بن جائے بیکار۔ چھپا کر صدقہ، چھپا کر عبادت، یہی وہ روش ہے جو دل کو دے سکوں جرت۔
نیت کی پاکیزگی عمل کو قبول بناتی ہے، ریا کاری عمل کو بطور ثواب ضائع کر دیتی ہے۔ قرآن، حدیث اور اقوال اولیاء نے ایک ہی بات بارہا واضح کی ہے: اللہ کے لیے خالص ہو کر عمل کرو۔ علاج یہ ہے کہ عمل کو چھپاؤ، نیت روزانہ صاف کرو اور تنہائی میں رب سے رشتہ مضبوط کرو۔ میرے عزیز سامعین، دنیا کی ہر عبادت، ہر سجدہ، ہر نیکی اس وقت تک وزنی نہیں بنتی جب تک وہ اخلاص کے زیور سے آراستہ نہ ہو جائے۔ ریاکاری صرف ایک ظاہری دکھاوا نہیں، یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ دل کے نور کو کھا جاتا ہے۔ یہ وہ دھواں ہے جو عبادت کے چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ وہ کانٹا ہے جو عمل صالح کے پھولوں میں چبھ جاتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، ان سب میں آ جائے، اگر نیت میں لوگ کیا کہیں گے آ جائے، تو پھر عمل نہیں، صرف ڈھونگ رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنی نیت سے زیادہ کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا، کیونکہ نیت بگڑ جائے تو عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریاکار وہ ہے جو لوگوں کے لیے نیکی کرے اور جب وہ نہ دیکھیں تو چھوڑ دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہیں اور اللہ کی رضا کہیں کھو گئی ہے۔ ہم ظاہری شان بناتے ہیں مگر باطن خالی ہے۔ ہم مسجد میں شور کرتے ہیں مگر دل ساکت ہے۔ ہم خیرات بانٹتے ہیں مگر نیت شہرت کی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دنیا ایک لمحے کی امانت ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ وہ مال، وہ عزت، وہ تعریفیں، وہ نام، سب مٹی کے نیچے خاموش ہو جائیں گے۔ باقی رہے گا صرف وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا گیا، وہ آنسو جو صرف اللہ کے خوف میں بہا، وہ سجدہ جو کسی کے دیکھے بغیر کیا گیا، وہ صدقہ جو کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، عمل چھپاؤ تاکہ وہ اللہ کے دربار میں روشن ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اخلاص یہ ہے کہ تیرے عمل کو نہ فرشتہ لکھ سکے، نہ شیطان بگاڑ سکے، نہ انسان دیکھ سکے، صرف اللہ جانے کہ تو نے کیا کیا۔ تو اے سننے والے، آج دل سے یہ عہد کر لے کہ اب میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ میری نماز، میرا روزہ، میری نیکی، میری ندامت، سب صرف اللہ کے لیے۔ دعا: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بعدد کل ذرۃ فی السماوات والارض۔ ہم تیری بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ اٹھائے، سر جھکائے، دل نم کیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے مولا، ہم تیری بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر تیری رضا سے غافل ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مگر دکھاوے کے کانٹے چبھ جاتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں سے میں کو مٹا دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم صرف تیرے لیے جئیں، تیرے لیے کریں، تیرے لیے مر جائیں۔ اے رب، ہم نے کئی بار دکھاوے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لوگوں کے سامنے رونا سیکھا مگر تیرے سامنے آنسو روک لیے۔ آج دل سے رو رہے ہیں۔ مولا، ہمیں قبول فرما لے۔ اے کریم، ہمارے عملوں میں سچائی ڈال دے، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دے، ہماری زبانوں کو ذکر سے، ہمارے دلوں کو فکر سے اور ہماری آنکھوں کو آنسوؤں سے روشن کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ریا سے بچا، نفاق سے بچا، شہرت کے لالچ سے بچا۔ ہمیں وہ عاجزی عطا فرما جو اولیاء کو ملی، وہ خلوص عطا فرما جو نبیوں کے دلوں میں تھا، وہ محبت عطا فرما جو تیرے حبیب کو تیری ذات سے تھی۔ اے رحمان، ہمارے والدین کو بخش دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے اساتذہ، دوستوں اور تمام مومنین اور مومنات پر رحم فرما۔ جہاں تہیں مسلمان دکھ میں ہیں، ان کے دکھ دور کر دے، جن کے دل ٹوٹے ہیں ان کے دل جوڑ دے، جن کی نیتیں بگڑ دیں
انہیں خالص بنا دے۔ اللہم اجعلنا من المخلصین۔ اللہم طہر قلوبنا من الریاء والنفاق۔ اللہم اختم لنا بالایمان واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے دیکھے نہ کوئی وہ نماز کر، جسے سنے نہ کوئی وہ نم آہ کر۔ خلوص سے نکلی دعا قبول ہو جاتی ہے، ریا سے نکلا نام خاک بن جاتا ہے۔ نہ زبان دکھاؤ نہ روح چھپاؤ، بس سجدہ کرو جیسے خدا دیکھ رہا ہو۔ آخر میں میرے پیارے سننے والوں، اگر آج کا یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس میں میرا کچھ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا لے، ہمیں اپنی رضا کا بندہ بنا دے، ہماری زبان پر ذکر، دل میں شکر اور زندگی میں نور ڈال دے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنی تمام کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم تیرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بعدد کل ذرۃ انت تعلمها۔ یہ بیان پیش کیا گیا اور ذکر چینل عائشہ خان کی طرف سے، جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، جہاں روح کو روشنی ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایمان، محبت اور اخلاص کی روشنی پھیلے تو ذکر چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور دوسروں تک بھی اللہ کی بات پہنچائیں۔ ذکر عائشہ خان، دلوں کو جگانے والی آواز، ایمان کو مضبوط کرنے والا پیغام۔